مرسل کی تعریف، جیسا کہ طریقہ ہے پہلے ہر چیز کی لغوی تعریف کی جاتی ہے، پھر اصطلاحی تعریف کی جاتی ہے۔ ہم نے چونکہ تخصصاتی مطالعہ کرنا ہے، کچھ چیزیں میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں۔ میری عادت ہوتی ہے جو بھی میں نے لیکچر دینا ہے وہ میں کمپوز کرتا ہوں۔ میں کل بڑا مصروف تھا شادی وغیرہ میں، لیکن رات گیا تک میں اپنی ڈیوٹی پوری کی۔ یہ 5-6 صفحوں پر مشتمل میں نے یہ مرسل کی تعریف پر ہی ڈیٹا جمع کیا ہے، تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل آپ بھائیوں نے کام کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ کچھ چیزیں میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دوران دراسہ کے لیے، مشق کے لیے کچھ سوال بھی میں بولوں گا۔ جو بھی سوال بولوں آپ بھائیوں نے وہ لکھ لینا ہے اور پھر اس کو خود حل کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ پہلی بات، مرسل کا لغوی معنی، مرسل کا لغوی معنی ارسل یرسل ارسالا، باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے مرسل۔ لغت کی کتابوں میں اس کے کئی معنی لکھے ہوئے ہیں۔ مرسل کا لغوی معنی، ایک معنی بے لگام چھوڑی ہوئی، آزاد کی ہوئی۔ مرسل کو مرسل کیوں کہتے ہیں؟ کئی وجوہات ہیں۔ ایک یہ وجہ ہے کہ حدیث بیان کرنے والا غیر معروف راوی سے اس کو بیان کر جاتا ہے، یعنی چھوڑ جاتا ہے، راوی متعینہ نہیں کرتا۔ یہ میرے ہاتھ میں المرسل الحدیث المرسل بین القبول والرد کتاب ہے دکتورہ حصہ بہن صاحبہ کی۔ انہوں نے مرسل کے لغوی 4 معنی بیان کیے ہیں۔ مرسل کے لغوی 4 معنی بیان کیے ہیں۔ تفصیل آپ دیکھ لیں کیونکہ یہ کتاب آپ بھائیوں کے پاس ہے۔ پہلا معنی الاطلاق، دوسرا معنی الارسال تفرق کے معنی میں، تیسرا معنی الارسال بمعنی الاسراع، چوتھا معنی الارسال من الاسترسال بمعنی الاطمئنان۔ لکھ لیں صفحہ نمبر 175 سے لے کر 180 تک اس کتاب میں بہن دکتورہ حصہ صاحبہ نے 4 لغوی معنی بیان کیے ہیں اور ہر معنی کی توجیہ بیان کی ہے کہ یہ معنی کیوں ہے، اور ہر معنی کے لغت کی کتابوں سے، اصولیوں کی کتابوں سے دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ یہ آپ بھائیوں نے ساری بحث پڑھنی ہے۔ مرسل کی اصطلاحی تعریف، مرسل کی اصطلاحی تعریف۔ پہلے ہم راجع تعریف بیان کر دیتے ہیں۔ راجع تعریف یہ ہے، تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب
تابعی کس کو چھوڑ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ مجہول بات ہے۔ تابعی کس کو چھوڑ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے۔ الباعث الحسیس احمد شاکر مصری رحمہ اللہ کی جو شرح ہے اختصار علوم الحدیث لابن کثیر پر، مرسل کی وضاحت میں نیچے لکھتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا من ہوا و کم ہوا، تابعی جس کو چھوڑ رہا ہے من ہوا وہ کون ہے ہمیں پتا ہے ہی نہیں، وہ مجہول ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے، دو بھی ہو سکتے ہیں، تین بھی ہو سکتے ہیں، چار بھی ہو سکتے ہیں، ہمیں کیا پتا وہ کون ہے؟ من ہوا و کم ہوا، اور وہ کتنے ہیں، دونوں باتوں کو ہمیں پتا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، مختصراً یہ راجع تعریف ہے مرسل کی۔ یہی کتاب الحدیث المرسل صفحہ نمبر 180 سے لے کر آگے کئی صفحات پر مرسل کی 4 اصطلاحی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ کتنی تعریفیں؟ 4۔ پہلے جو راجع تعریف ہے اس پر میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، کچھ حوالے نوٹ کر لیں۔ باقی یہ کتابیں آپ کے پاس ہیں، جن کتابوں کے میں حوالے نہیں دے رہا، آپ بھائیوں پر ضروری ہے کہ آپ خود ان کتابوں سے مرسل کی اصطلاحی تعریف نکالیں اور لکھیں، شاملہ سے بھی لکھیں، جو PDF کتاب بھی ہم آپ کو مہیا کر رہے ہیں ان کا بھی دراسہ کریں، ان سے بھی چیزیں لینی ہیں انشاءاللہ العزیز۔ پہلی بات، امام حاکم رحمہ اللہ معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 67 میں لکھتے ہیں، مشائخ حدیث مرسل کی تعریف پر متفق ہیں کہ جس روایت کو محدث تابعی تک متصل سند کے ساتھ بیان کرے، کتاب لکھنے والا مصنف محدث تابعی تک متصل سند کے ساتھ بیان کرے۔ اب متصل ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، متصل کے قواعد ہیں، ضوابط ہیں، اصول ہیں، اس پر ہم آگے مستقل درس دے رہے ہیں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ، ان کے ہزاروں کی تعداد میں علوم حدیث پر لیکچر موجود ہیں YouTube پر۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ لکھیں وہاں الحدیث المرسل، آگے لکھ دیں عند الامام الالبانی رحمہ اللہ، تو وہاں آپ کو شیخ البانی کے لیکچر بھی ملیں گے۔ ابو اسحاق الحوینی حافظہ اللہ بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا دے، ہمارے دور کے جرح و تعدیل کے علل کے امام ہیں، ان کے لیکچر موجود ہیں، ضرور سنیں۔ مدینہ کے محدث، میری مراد محدث عبد الباری بن حماد الانصاری، یہ محدث حماد انصاری کے بیٹے ہیں، مدینہ یونیورسٹی میں استاد ہیں، اور علوم حدیث میں جرح و تعدیل میں اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو بہت ملکہ عطا فرمایا ہے، ان کے لیکچر موجود ہیں، سنیں۔ اسی طرح اور کبار شیوخ، کبار محدثین کے دروس لیکچر موجود ہیں، وہ ضرور سنیں۔ نزہۃ النظر ابن حجر رحمہ اللہ کی کتاب، وہ لفظ بلفظ میرے استاد محترم شیخ رشاد اللہ قصری صاحب نے پڑھائی ہے،
طلبہ نے اس کو ریکارڈ کیا، یوٹیوب پر موجود ہے، میں نے آپ کو لنک بھی دیا تھا گروپ کے اندر، تو آپ وہاں دیکھیں مرسل کا کون سا لیکچر ہے، سب کو بتا دیں بھائیوں کو، آپ سارے وہ لیکچر سنیں۔ سمجھا گی بیٹو؟ میں تو آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں تاکہ ایک ایک چیز پر ہمارا بڑا وسیع مطالعہ ہو جائے۔ یہی علم ہونا چاہیے، پختہ علم ہونا چاہیے۔ ہم نے لاہور جانا ہے تو لاہور جانے کے ہمیں 20 راستے معلوم ہوں، ایک میں مشکل آ رہی ہے تو دوسرے مشکل آ رہی تیسرا، تاکہ جو ہمارا ہدف ہے وہ پورا ہو سکے۔ تو یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہمارے ذہن میں وسعت پیدا ہو۔ ہم تو طالب علم ہیں، ہم آپ کو محدثین کے ساتھ اٹیچ کرنا چاہتے ہیں۔ امام حاکم فرماتے ہیں مشایخ حدیث مرسل حدیث کی تعریف پر متفق ہیں کہ جس روایت کو محدث تابعی تک متصل سند کے ساتھ بیان کرے اور تابعی یہ کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ معرفت علوم الحدیث صفحہ نمبر 67۔ اللہ اکبر۔ امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مرسل وہ حدیث جس کی سند منقطع ہو، مثلا کہ روایت میں ایسا شخص ہو جس کا اپنے سے اوپر والے راوی سے سماع نہ ہو، لیکن استعمال کے اعتبار سے اکثر جس چیز کو مرسل کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جسے تابعی نبی علیہ السلام سے روایت کرے، تابعی نبی علیہ السلام سے روایت کرے، اسے کہتے ہیں مرسل۔ الکفایہ صفحہ نمبر 21 ہے، الکفایہ صفحہ نمبر 21 ہے۔ مرسل کی تعریف میں، اصطلاحی تعریف میں سلف خلف سے 4 تعریفیں ثابت ہیں، جو ہم نے پہلے کچھ بیان کیا، یہ راجح تعریف ہے۔ اب چونکہ تخصصاتی مطالعہ ہمارا ذہن ہے تو وہ 4 تعریفیں بھی سن لیں۔ راجح تعریف جو محدثین کے ہے وہ کیا ہے؟ ما سقط من آخرہ من بعد تابعی۔ نزہۃ النظر لابن حجر صفحہ نمبر 41 میں یہی تعریف کی گئی ہے، یہی تعریف کی گئی ہے۔ خواہ تابعی صغیر ہو خواہ تابعی کبیر ہو، کوئی فرق نہیں ہے، بس تابعی کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی دوسری کتاب النکت بھی ہم نے آپ کو مہیا کی ہے، النکت میں مرسل کی تعریف میں ایک زیادتی بیان کرتے ہیں۔ النکت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 546 ہے۔ ابن حجر لکھتے ہیں المرسل ما اضافہ تابعی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما سمعہ من غیری۔ یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا میرے عزیزو، ایک شخص وہ ہے جس نے بڑی زیادہ کتابیں لکھی ہیں تو اس کی تمام کتابوں سے سرچ کرنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے، کیونکہ وہ بڑا آدمی ہے، اس لیے تو بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ تو ابن حجر رحمہ اللہ کی نزہۃ النظر پر اکتفا کرنا نہیں،
بلکہ جو دیگر کتابیں ہیں اصول حدیث کی، ابن حجر کی، ان کو بھی ہم نے دیکھنا ہے۔ النکت یہ اصول حدیث کی کتاب ہے، مقدمہ ابن الصلاح پر وضاحتیں ہیں، توضیحات ہیں، تعاقب ہیں۔ اسی طرح فضیلت الشیخ اصول فقہ کے امام ہمارے دور کی، میری مراد حافظ ثناء اللہ زاہدی حافظہ اللہ صادق آباد والے، انہوں نے فتح الباری سے اصول حدیث کی تمام بحوث کو الگ کر دیا ہے۔ الحمدللہ یہ بھی کتاب نیٹ پر بھی موجود ہے اور عام سے بھی ہوئی ہے، یہ ضرور سرچ کریں، اس سے دیکھیں، مرسل پر اور بھی آپ کو چیزیں ملیں گی۔ ایک ہمارے دوست ہیں فیصل آباد میں، ہم سے انہوں نے کچھ استفادہ کیا ہے، انہوں نے الحمدللہ الاصابہ فی تمییز صحابہ سے اصول حدیث کو الگ مرتب کر دیا ہے۔ بلوغ المرام پر ایک شیخ نے بلوغ المرام پر شرح لکھی، منہج کیا بنایا کہ بلوغ المرام کی شرح ابن حجر کے کلام سے مرتب کر دی، ابن حجر کی دیگر کتابوں سے ان کی شرح لے کر مرتب کر دیا، تو اچھا کام ہو گیا نا، کتاب ابن حجر کی اور شرح ابن حجر کی۔ میں چاہتا ہوں آپ میں سے کوئی نوجوان کھڑا ہو یا جو سننے والے ہیں پوری دنیا سے اس فن سے محبت کرنے والے کوئی بہن بھائی کھڑا ہو، وہ نزہۃ النظر پر ایسی شرح لکھے جس میں صرف ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی ہی دیگر کتابوں سے عبارتیں جمع کی جائیں، ان مسائل کے متعلق مثالیں ہیں تو ابن حجر کی دیگر کتابوں سے وہ مزید وضاحت کی جائے۔ یہ کام ابھی تک ہوا نہیں، بلوغ المرام پر ہو گیا ہے لیکن اصول حدیث پر نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، یہاں یہ تفصیل موجود ہے، اب ان تفصیل پڑھنی ہے۔ دوسری تعریف لکھ لیں، المرسل هو ما اضافه التابعی الکبیر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تابعی کبیر کہا گیا ہے کہ تابعی کبیر جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کرے۔ النکت لابن حجر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 543 ہے۔ یاد رکھیں، یہ قول بھی ہو سکتا ہے جس کو نسبت کر رہا ہے نبی علیہ السلام کی طرف، قول بھی یا فعل یا تقریر یا اس کے علاوہ صراحتاً ہو یا کنایتاً ہو، بس تابعی کبیر اس واسطے کو چھوڑ رہا ہے جس سے سنی تھی، اس کو چھوڑ کر ڈائریکٹ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کس کو چھوڑا ہمیں پتہ نہیں، وہ ثقہ ہے یا ضعیف ہے، کس درجے کا راوی ہے وہ، اور کتنے ہیں جن کو چھوڑا ہے ہمیں پتہ نہیں۔ توجہ فرمائیں، یہ التابعی الکبیر والی شرط یہ درست نہیں ہے، تابعی کبیر والی شرط درست نہیں ہے، بس مطلقاً تابعی خواہ صغیر ہو خواہ کبیر ہو، علت دونوں میں ایک ہی ہے، تابعی صغیر بھی اپنے بعد راویوں کو چھوڑ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کون ہے، اور تابعی کبیر بھی اپنے بعد راویوں کو چھوڑ رہا ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کون ہیں، کس درجے کے راوی ہیں۔ یہاں ایک اور نقطے کی بات بھی سمجھ لیں، تابعین میں ہر طرح کے راوی موجود ہیں، علم جرح و تعدیل
پورے کا پورا فٹ آتا ہے تابعین پر، یعنی تابعین میں بڑے بڑے ائمہ محدثین حفاظ بھی ہیں، تو تابعین میں ضعیف راوی بھی ہیں، تابعین میں کذاب وضاع راوی بھی ہیں، تابعین میں متہم متروک راوی بھی ہیں، تابعین میں مختلط راوی بھی ہیں، تابعین میں مدلس راوی بھی ہیں۔ سمجھ لاگی؟ یعنی تابعین میں ہر درجے کے راوی ہیں۔ اب ثقہ تابعی ہے، مشہور تابعی ہے، خواہ صغیر ہو خواہ کبیر ہو، نبی علیہ السلام سے ڈائریکٹ بیان کر رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کس کو چھوڑ رہا ہے، کتنوں کو چھوڑ رہا ہے، ہمیں پتا نہیں۔ اس لیے راجع بات تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کرے، بس یہی تعریف، بولو یہی تعریف راجع ہے۔ تابعی کبیر کی شرط ابن عبد البر نے بھی لگائی ہے، لکھ لیں، التمہید جلد 1 صفحہ نمبر 21 ہے۔ یہاں ایک اور بحث بھی ہے، تابعی کہہ دے امرنا بکذا، یا کہہ دے نہینا عن کذا، یہ بھی مرسل ہے۔ اسی طرح تابعی کہہ دے من السنت کذا، تابعی کہہ دے من السنت کذا، تو راجع بات یہ بھی مرسل ہے۔ ہاں اگر صحابی کہہ دے من السنہ تو وہ مرفوع ہو جاتی ہے، وہ حدیث حکماً مرفوع ہوتی ہے جب صحابی کہے من السنہ، لیکن جب تابعی کہے من السنہ وہ اصل میں مرسل ہی رہتی ہے، مرفوع ہوتی نہیں۔ لکھ لیں حوالہ فتح الباری ابن حجر جلد 2 صفحہ نمبر 535، نزہۃ النظر صفحہ نمبر 54۔ بعض کا موقف ہے کہ اسے موقوف کہیں گے، بعض کا موقف ہے کہ جب تابعی کہے من السنہ تو اسے موقوف، کیا مطلب صحابی کی طرف نسبت کر دیں گے، یہ بھی ایک قول ہے۔ شرح نبوی علی مسلم جلد 1 صفحہ نمبر 331 ہے۔ دو تعریفیں ہو گئیں، تیسری تعریف لکھ لیں، قول غیر صحابی، قول، تیسری تعریف قول غیر صحابی قال صلی اللہ علیہ وسلم قضا، یہ بھی تعریف کی گئی ہے مرسل کی۔ صحابی کے علاوہ کوئی کہہ دے قال صلی اللہ علیہ وسلم قضا تو وہ مرسل ہے۔ لکھ رہے ہیں والا جمع الجوامع، جمع الجوامع جلد 2 صفحہ نمبر 201 ہے۔ الاحکام لابن حزم، الاحکام لابن حزم جلد 2 صفحہ نمبر 2 ہے۔ المختصر فی اصول الفقہ، فقہ لابن اللحام صفحہ نمبر 96 ہے۔ یہ تعریف درست نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا نا، میں کہہ دوں، میں اب کہہ دوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی کیا ہوئی، پھر مرسل ہوئی۔ یعنی اس میں تو نہ تابعی کی شرط، نہ کبیر کی، نہ صغیر کی، کچھ بھی نہیں، کہ قول غیر صحابی، یہ تعریف درست
نہیں ہے۔ اس کا یہاں رد بھی موجود ہے، رد یہ آپ نے پڑھنا ہے تفصیلاً، اس کا رد کیا ہے۔ چوتھی تاریخ مرسل کی، ما سقط من سندہ رجل واحد، ما سقط من سندہ رجل واحد، کہ سند سے جہاں مرضی شروع میں، درمیان میں، آخر میں راوی گر جائے، ایک راوی گر جائے تو وہ مرسل ہے۔ حوالہ جامع تحصیل للعلائی، امام علائی امام مزی کے شاگرد تھے، بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ میں نے امام مزی پر ایک تاریخ لکھی ہے الحمدللہ پچھلے سالوں میں کرونا میں، تو اس میں امام علائی کے بھی حالات، ان کی خدمات پر میں نے کافی کچھ لکھا ہے۔ ان کے حالات پڑھنے والے ہیں امام علائی کے، یہ بہت بڑے امام اور محدث تھے۔ صفحہ نمبر 31 ہے۔ اسی طرح احکام الفصول فی احکام الاصول، امام ابو الولید باجی، امام ابو الولید باجی، یہ باجی یہاں بھی کہتے ہیں نا، بڑی بہن کو باجی کہہ دیتے ہیں، بڑی بہن بیٹی کو باجی۔ اچھا یہ وہ نہیں ہے، یہ ایک شہر ہے باجا، باجا شہر ہے دوسرے ملک، عرب ملکوں میں، اس کی طرف منسوب ہوگا باجی۔ صفحہ نمبر 349 ہے، صفحہ نمبر 349 ہے۔ یہ تعریف ما سقط من سندہ رجل واحد، یہی تعریف کی ہے ابو الحسن بصری نے، قاضی ابو یعلا نے، شیرازی نے، غزالی نے وغیرہ۔ یہاں سارے حوالے وغیرہ موجود ہیں، یہ آپ نوٹ کر لینا۔ یہ میرے ہاتھ میں تحریر علوم الحدیث کتاب ہے، 2 جلدوں میں، فضیلت الشیخ عبداللہ بن یوسف الجدئی، اللہ اکبر، اصول حدیث پر ہمارے دور کے علماء میں سے سب سے زبردست یہ کتاب ہے، تحریر علوم الحدیث، 2 جلدوں میں۔ میں نے نیت کی ہے کہ اس کو بھی ہم ادرام کریں گے اپنے ملک پاکستان میں انشاءاللہ۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے، انٹرنیٹ پر بھی ہے، شاملہ میں بھی ہے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے۔ یہ کتاب ہمارے پاس نہیں تھی، ہمارے محبوب دوست فضیلت الشیخ شیخ الحدیث عمران سیف العلوی حافظہ اللہ، جو شام کوٹ میں ہوتے ہیں، وہاں ایک ادارہ ہے بچیوں کا، وہاں کے شیخ الحدیث ہیں، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ ہم ان سے کافی کتابیں عاریتاً، چونکہ ہمارے پاس کتابیں ہیں نہیں، ہم غریب لوگ ہیں، PDF وغیرہ شاملہ سے ہمارے پاس ہیں، اصل کتاب کی اور ہی برکت ہے، اصل کتاب کی اور برکت ہے۔ انہوں نے ہمیں کافی کتابیں عاریتاً دے دیں، ہم دورہ کر کے واپس دے دیں گے۔ اور کئی شیوخ کے پاس ہم گئے کتابیں لینے کے لیے عاریتاً، انہوں نے ہمیں نہیں دی، کوئی مسئلہ نہیں بھائی، وہ مالک ہیں، ہر کوئی اچھے ذہن اور وسیع ذہن کا مالک نہیں ہوتا۔ جنہوں نے ہمیں کتابیں دے دی، اللہ ان کو جزائے خیر دے، صدقہ جاریہ بن گیا ان کے لیے، قیامت تک یہ دروس، یہ کتاب جو لکھ رہے ہیں ہم، دنیا فائدہ اٹھائے، ان کو ثواب ملے گا۔ جنہوں نے نہیں ہمیں دی وہ صدقے سے محروم ہو گئے۔ تو یہ ہمیں کتابیں دے دینی چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کتاب نہ دینا یہ گویا کہ ہم نے علم کو روک لیا ہے، یہ علم اللہ کے علم ہے، اللہ کے رسول کے علم ہے، ہمیں وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں شرط ہو کہ واپس کرنی ہے، بات ختم ہوئی۔ تو آج تک ہم نے جتنے بھی کتابیں ہم شیوخ سے علماء سے لیتے ہیں، ہم کتابیں واپس کرتے ہیں، کوئی آپ کو شکوہ نہیں کرے گا کہ ابن بشیر نے کتاب لی پھر واپس نہیں کی، کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ ہم نے کتاب واپس کرتے ہیں، ہمارے پاس کتابیں نہیں زیادہ نہیں ہوتی تو پھر ہم اسی طرح کتابیں اکٹھی کر لیتے ہیں تو پھر ان کو واپس دے دیتے ہیں۔ بہرحال شیخ عبداللہ بن یوسف الجدئی صاحب نے تحریر علوم الحدیث جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 923 ہے، صفحہ نمبر 923 ہے۔ اس میں شیخ نے
مرسل کی 3 اور صورتیں ذکر کی ہیں، مرسل کی 3 اور صورتیں ذکر کی ہیں۔ توجہ فرمانا، یہ آپ نے مطالعہ کرنی ہے۔ صفحہ نمبر 923 سے لے کر 927 تک اسی پر بحث ہے۔ فرماتے ہیں پہلے لغوی تعریف کی، لغتاً من ارسلت شیء اذا اطلقتہ قال العلائی فکأن المرسل اطلق الاسناد ولم یقیدہ براو معروف، وہ جو پہلے ہم نے بیان کی۔ جامع تحصیل صفحہ نمبر 14، اصطلاحی تعریف هو الحدیث الذی یرفعہ التابعی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی راج تعریف، اور شیخ عبداللہ بن یوسف الجدئی صاحب نے بھی یہی تعریف ذکر کی ہے جو راجح ہے۔ فیقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یذکر لہ اسنادا بذالک، آگے لکھتے ہیں ھذا هو المحرر فی معناه الاصطلاحی بعد استقرارہ ویسمى بالارسال الظاہر لظہورہ۔ تو جو فرمائیں یہ جو ہم بحث کر رہے ہیں نا، یہ عام مرسل پر بحث کر رہے ہیں، عام مرسل پر بحث کر رہے ہیں۔ جب مرسل بولا جاتا ہے تو یہی مراد ہوتا ہے تابعی نبی علیہ السلام سے بیان کرے، یہ عام مرسل ہے۔ یہ ظاہری مرسل ہے، ارسال ظاہر بھی اس کو کہتے ہیں۔ ایک دوسری ہے ارسال خفی جو اس کے مد مقابل ہوتی ہے، چونکہ اس میں انقطاع ظاہر ہے تو یہ ارسال ظاہر ہو گئی۔ جو دوسری ہے خفی، اس میں ارسال پوشیدہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا، اس میں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے سے کہتے ہیں ارسال خفی، وہ الگ مسئلہ ہے، اس پر بھی ہم آگے بحث کریں گے۔ توجہ کریں، والمعتبر فی المرسل روایت التابعی الذی لہ سماع من صحابی فاکثر، معتبر راجح بات یہ ہے تابعی اس صحابی سے روایت تابعی الذی، تابعی کی روایت، تابعی کی روایت، کون سا تابعی؟ جس کا کسی صحابی سے سماع ہو۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی کسے کہتے ہیں؟ جس کا صحابی سے سماع ہو، وہی تابعی ہے۔ تو وضاحت کر رہے ہیں وہ تابعی جس کا صحابی سے سماع ہو، بھائی تابعی کہتے اسے ہیں، بات ختم ہوئی۔ ہاں پھر یہ اپنے بعد راویوں کو چھوڑ رہا ہے اور کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نہیں پتا کس کو چھوڑ رہا ہے، تابعی ایک کو چھوڑ رہا ہے، 2 کو، 5 5 6 6 تابعین کی مثالیں موجود ہیں۔ تابعی کا استاد بھی تابعی، پھر آگے بھی تابعی، پھر دادا استاد، پردادا، سارے استاد تابعی ہیں، پھر بعد میں جا کے صحابی آتا ہے، تو ہمیں کیا پتا کس کو چھوڑ رہا ہے۔ یا اس کے بعد جو تنبیہ کی ہے شیخ نے، یہ بڑی کمال چیزیں ہیں، یہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وَيَجِبُ التَّنَبُّهُ هُنَا لِثَلَاثِ صُوَرٍ يَقَعُ فِيهَا الِالْتِبَاسُ، وہ 3 صورتیں جن میں خلط ملط ہونا ممکن ہے، التباس واقع ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت تدخل فی المرسل وظاہرها الاتصال، وہی روایت من رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یسمع منہ شیئا، پہلی صورت۔ دوسری صورت آگے دلائل دیے، حوالے دیے، میں شاید چھوڑ رہا ہوں، آپ نے خود پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری صورت ظاہرها الارسال وہی موزلہ، وہی روایت من لہ رؤیت لبعض الصحابہ ولم یسمع من احد منہم فہذا یثبت لہ شرف تابعیہ لا احکامها۔ آگے شیخ نے پھر مثالیں دیں، محدثین کے اقوال بیان کیے،
تیسری صورت من یروی من کتاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ما بلغہ عنہ فی حیاتہ ولم تثبت لہ صحبہ۔ اس کے بعد مرسل کی تعریف میں جو علماء سے غلطیاں ہوئی ہیں، جن کی تعریف راجح نہیں ہے، پھر ان پر شیخ نے نقد کیا ہے، تفصیلی نقد کیا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ میرے عزیزو، یہ بندہ نچیز کی کتاب علل الحدیث کے اصول و ضوابط جو ہمارے تخصصاتی مطالعہ کا ہی نتیجہ ہے، ورنہ ہم کون تھے کہ اس مشکل فن پر ہم کتاب لکھتے۔ الحمدللہ اس تخصصاتی مطالعہ میں نے بڑی برکت دیکھی ہے، زندگی منظم ہو جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں یہ سوئی اٹکی رہتی ہے کہ اچھا اب یہ کرنا ہے، اس کے پیچھے بندہ لگ جائے گا، وہ کام اللہ تعالیٰ لے لے گا، اب یہ کرنا ہے۔ ہمیں ٹارگٹ ویژن اونچے مقرر کرنے چاہیے تاکہ ہم لگے رہیں، کہیں نہ کہیں لگے رہیں۔ تو اس میں نے مرسل پر بھی بحث کی ہے اور ارسال خفی پر بھی بحث کی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ نے میری محبوب کتاب علل کے مسئلہ پر اردو میں یہ پہلی کتاب ہے۔ تحمل و ادا ایک فن ہے باقاعدہ، اس پر بھی ہم نے دورہ کرایا پچھلے مہینوں میں، اس پر بھی ہم نے کتاب لکھ دی الحمدللہ، اور بھی اصول حدیث کے ایک مسئلے پر ہم نے دورے کروائے اور کتابیں لکھی۔ تو اب مرسل پر بھی ہم انشاءاللہ کافی ڈیٹا میں جمع کر چکا ہوں، لیکن دورے کے دوران بھی مزید آپ سے مناقشے ہوں گے، مزید فوائد آپ ہمیں دیں گے، ہم آپ کو دے رہے ہیں، تو اس میں اضافے کرتا رہوں، اپنی کتاب میں اضافے کروں گے، پھر بعد میں اس کو شائع کر دیں گے۔ یہ بہانہ ہو گیا نا، یہ طریقہ ہو گیا۔ جو شیوخ کے اللہ پڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ لکھتے نہیں ہیں تو وہ بہت بڑی خیر سے محروم ہیں۔ اللہ ہمیں تدریس کے ساتھ تصنیف کی بھی عظیم دولت سے نواز دے، یا ایسے شگرد دے دے جو استادوں کی ہر بات کو محفوظ کریں، جیسے محدثین کو اللہ نے شگرد دیے تھے، جنہوں نے شگردوں نے استادوں کی ہر بات کو محفوظ کیا، مرتب کیا۔ یہ چند ضروری گزارشات میں کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میں کچھ کتابوں کو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ ان کتابوں کو مطالعہ میں لائیں۔ مرسل کی تعریف پر ان تمام کتابوں سے آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے مقدمہ میں مرسل پر بات کی گئی ہے، مرسل کی صورتوں پر وغیرہ وغیرہ، یہ آپ نے مطالعہ کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تحریر علوم الحدیث میں نے آپ کو سمجھا دیا، یہ بھی بڑی اچھی بحث ہے۔ تحصیر مصطلح الحدیث دکتور محمود طہان صاحب کی یہ کتاب ہے، اس میں کافی علمی منہجی کمزوریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، میں فضیلت الشیخ عبداللہ الجربوعی جو دکتور ہیں مدینہ یونیورسٹی میں، انہوں نے بڑی پیاری کتاب لکھی ہے جو اس کا بڑا اچھا بدیل ہے، اس میں کوئی منہجی غلطی نہیں ہے۔ عرب یونیورسٹیوں میں وہ کتاب، اس کا نام ہے تقریب مصطلح الحدیث، تقریب مصطلح، 260 صفحے کی کتاب ہے۔ الحمدللہ ہم اس کو پاکستان میں شائع کر چکے ہیں، وہ ہمارے پاس پہنچنے والی ہے انشاءاللہ، آج کل پہنچ جائے گی۔ میری خواہش ہے پاکستان برصغیر کے مدارس میں وہ کتاب نصاب کا حصہ بن جائے۔ جو ہم نے کام کرنا تھا ہم نے کر دیا، مصنف سے اجازت ہم نے لے لی، شائع کر دی کتاب، اب جو لگا لے گا بلا ہو جائے گا، طلبہ کو محدثین کا منہج مل جائے گا۔ اس میں کافی زیادہ علمی منہجی کمزوریاں ہیں، فحش غلطیاں ہیں اس میں۔ تو اصل یہ پہلے کتاب تھی، پڑھائی جاتی تھی بعض اداروں میں، تو اب اس کو ختم کر دیا گیا الحمدللہ، اس کتاب کو لگا دیا گیا ہے۔ عربوں میں بھی اب وہی کتاب نصاب کا حصہ ہے۔ میرے عزیزو، فرائد الشوارد لما فی کتب الالبان من فوائد، یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے۔ کتنے جلدوں میں؟ 2 جلدوں میں۔ الحمدللہ ہم نے یہ کتاب خریدی، اس کے اندر
شیخ البانی رحمہ اللہ کے مختلف کتابوں سے فوائد جمع ہیں، علل کے فوائد، اصول حدیث کے، فقہی وغیرہ وغیرہ۔ یہ مرتب کرنے والے ابو مالک صاحب نے ہر طرح کے فائد کو جمع کیا، لغوی بھی فائد ہیں، اس میں بھی آپ کو بحث ملے گی۔ ایک اور شیخ نے شیخ البانی کی کتابوں سے صرف اصول حدیث ہی مرتب کیا ہے، منتہی الامانی اس طرح ملتا جلتا نام ہے، وہ بھی کتاب ہم نے پریس بھیج دی الحمدللہ، بڑی کمال کتاب تھی، ایک مکتبہ میں دیکھی ہے میں نے، ہم نے اظہار کیا کہ ہمیں دے دی جائے کتاب، ہم واپس کر دیں کہ ہمیں نہ دی گئی، تو پھر میں نے رستے میں آتے آتے ہی اس کو پریس بھیج دیا، میں نے کہا لو بھی جلدی سے کچھ شائع کر دیں تاکہ ہم ہمارے طلبہ سے استفادہ کر سکیں۔ اس میں آپ کو کوئی فائدہ مل رہا ہے نا، ہمت ہارنی نہیں، دنیا کے سارے دروازے بند ہو جائیں آپ کے لیے، اللہ کا دروازہ کھلا ہے نا، تو بند کر سکتا؟ تو بند کر سکتا نہیں۔ یہ اللہ کا کام وسائل کے ساتھ نہیں ہوتا، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس تو موٹر سائیکل میں پٹرول ڈالنے کے لیے کئی دفعہ پیسے نہیں ہوتے الحمدللہ، لیکن ہم ہمت ہارتے نہیں۔ اللہ کے کام کرنے کے لیے بلند ہمتی چاہیے، عزم چاہیے، پکا ارادہ چاہیے، اللہ تعالیٰ اس سے ضرور کام لے گا۔ پیسہ چھوٹا ہے، پیسہ توفیق بڑی ہے۔ یہ واقعہ میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ استاد محترم ارشاد اللہ قصری صاحب نے کہا عطا اللہ حنیف بوجیانی صاحب سے دونوں ہی محدث ہیں ماشاءاللہ۔ بوجیانی صاحب کی تاریخ ہے پوری، بہت کچھ ہے ان کے حالات پر بیان کرنے والا، کچھ ہم نے بیان کیا اپنے لیکچروں کے اندر تصنیف و تحقیق کے دورہ میں۔ قصری صاحب نے کہا استاد محترم دعا کرو اللہ پیسے دے، وسائل دے، فلاں کتاب شائع کریں، فلاں کریں، یہ کام کریں، وہ کریں۔ بوجیانی صاحب نے کہا او اللہ کے بندے، ارشاد الحق پتر اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ سے توفیق مانگا کرو، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں کام کروں تیرے دین کا۔ جب اللہ توفیق دے دیتا ہے تو وسائل بھی اللہ دیتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے اللہ کام کی توفیق دے دے، اللہ اس کو وسائل نہ دے؟ یہ جھوٹ ہے، اصل توفیق ہے، وسائل نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کے پاس وسائل ہیں تو شاید اللہ ان کو توفیق نہیں دی، تو وسائل بڑی چیز نہیں ہے، اصل بڑی چیز کیا ہے؟ توفیق ہے۔ اللہ سے ہمیں توفیق مانگنی چاہیے۔ اس میں بھی آپ کو کچھ باتیں ملیں گی۔ میرے عزیزو، یہ کتاب العلل ہے، یہ کتاب العلل ہے امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ کی، یہ شاملہ میں بھی ہے، شاملہ سے نکال کر کتب علل، یہ نہیں ساری 15-20 کتابیں ہیں، اب تو ایپلیکیشن بھی ہے کتب علل کی ماشاءاللہ، ہمارے بھائی نے وہ ڈاؤن لوڈ بھی کر لی ہے، تو اس سے بھی ان کتابوں میں سرچ کریں، مرسل سرچ کریں، آپ کو بڑا کچھ ملے گا۔ سلف صالحین نے مرسل پر بڑے کام کیے ہیں، آپ کو ان کتابوں میں بڑا کچھ ملے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہماری محبوب شخصیت محدث مدینہ ضیاء الرحمن العظمی رحمہ اللہ، یہ ان کی کتاب ہے موجم مصطلحات الحدیث واللطائف الاسانید۔ اور جو شخص ایک ہی فن پر زندگی گزار دیتا ہے، پہلے چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے، اللہ پھر سینہ کھول دیتا ہے، اللہ اس سے پھر بڑا کام لے لیتا ہے۔ پہلے تو نہ لکھیا الجامع الکامل، پہلے چھوٹے چھوٹے شیخ صاحب کام کرتے رہے رحمہ اللہ، پھر اللہ نے سینہ کھول دیا، زندگی کی آخری 20 سال اللہ تعالیٰ نے علم حدیث میں الجامع الکامل جیسی بڑی کتاب ان سے لکھوا لی، جسے ہم نے دوسرا طبع ہم نے شائع کیا، اللہ کی رحمت سے، اللہ قبول فرما لے۔ اس کتاب میں بھی مرسل پر بحث ہے، شیخ محترم نے راج مرجو پر بحث کی ہے، اور بھی اہم بحث کی ہے اس کتاب کے اندر، حروف تہجی کے اعتبار سے اس میں بھی دیکھنا ضرور۔ ڈاکٹر خالد علوی صاحب کی یہ 2 جلدوں میں کتاب ہے، یہ بڑی اچھی کتاب ہے، یعنی اردو زبان میں سب سے مفصل یہ کتاب ہے اصول حدیث پر۔ یہاں بھی مرسل کی بحث ہے، اس سے بھی آپ نے تعریف کا مطالعہ، باقی نہیں بحوث، لغوی اصطلاحی تعریف کا مطالعہ آپ نے کرنا ہے تاکہ شرح صدر ہو جائے۔ یہ ہماری محبوب کتاب المدخل الی الجامع الکامل
جو الجامع الکامل کی جلد پہلی میں ہے، المدخل اصول حدیث کی کتاب ہے، وہ کون سا منہج ہے جس پر چل کر شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے الجامع الکامل مرتب کی؟ وہ یہ منہج ہے۔ یہ ہم نے لگ بھی شائع کر دیا اپنے ادارے کی طرف سے الحمدللہ، تاکہ علماء یہ منہج تو پڑھیں، پتہ چلے کہ الجامع الکامل کا منہج کیا ہے۔ تو یہ سلف کے طریقے کے مطابق، سلف نے بھی اپنے کتابوں کے لکھی المدخل ہے نا، کئی لکھے، تو شیخ اعظمی صاحب نے اس کا المدخل لکھ دیا، یہ ہم نے الگ شائع کر دیا۔ المحدث الفاصل پہلی کتابوں میں سے یہ ہے امام ہرمزی کی، جہاں بھی آپ نے فہرست دیکھنی ہے، فہرست بیٹو اب اتنا بڑا میں کام دے رہا ہوں، ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا، ہر کتاب کی فہرستیں دیکھنی ہیں۔ 10 کتابیں، 10 کتابیں لے لیں تو کتنا کام جلدی ہو جائے گا۔ کٹھی آپ نے دن رات رہنا 24 گھنٹے یہاں، تو آپ مذاکرے کریں، مباحثے کریں، بھی کیا ملا چیز آپ کو، جی مجھے یہ شے ملی ہے، مجھے یہ ملی ہے، تو فائدہ ہو گیا نا، ٹینشن نہیں لینی۔ 10 کتابیں تقسیم کر لیں، آپ 1-2 بھائی شاملہ پر بیٹھ جائیں، 1-2 PDF پر بیٹھ جائیں، سب کو سرچ کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ العزیز۔ کل میں آؤں تو مجھے آپ نے رجسٹر دکھانا، لو جی یہ ہم نے خلاصے نکال لے ہیں، یہ ہمیں فوائد ملے ہیں، ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ۔ اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ خمس رسائل فی علوم الحدیث، ابو الفتح ابو غدہ رحمہ اللہ کی تحقیق سے، ان کے اہتمام سے چھپا ہے۔ اس میں بھی ہمارے موضوع کے متعلق بحثیں ہیں۔ تقریب علوم الحدیث دکتور یاسر شمالی صاحب کی، اس میں بھی اچھی بحثیں ہیں۔ امام ابن جماعہ رحمہ اللہ بہت بڑے امام اور محدث تھے، ان کی بھی یہ المنہل الروی 2 جلدوں میں ہے، یہ بھی آپ نے دیکھنی ہے۔ اس میں مرسل پر بحث ہے۔ النکت ابن صلاح کا یہ اختصار اور اس کی وضاحت ہے۔ ایک ہندی دکتور نے اس پر بڑے مفصل دراسہ کیا ہے۔ جب بھی کسی کو پڑھنا ہے نا تو حاشیہ ضرور پڑھنا ہے، حاشیہ ضرور پڑھنا ہے، آپ کو بڑے فائدے ملیں گے۔ محمد بن صالح العثیمین ہمارے دور کے بہت بڑے فقیہ اصولی امام، اللہ اکبر، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ یہ شخص وقف تھا، 3 سال قسیم شہر کی مسجد میں بیٹھا رہا، کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ 3 سال کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آیا۔ ہاں، اب مخلص تھے اللہ کے لیے، دین کے لیے، مطالعہ کرتے رہے، لکھتے رہے، کتابیں لکھیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اخلاص میں اتنی برکت ڈالی کہ اب وہاں قسیم میں بہت بڑی یونیورسٹی موجود ہے، بہت بڑا ادارہ موجود ہے، بڑا مؤسسہ ہے۔ ابن عثیمین نے جو بھی بولا سارا ریکارڈ ہوتا تھا۔ آپ کے پاس موبائل ہے نا، لیکن یہ بے برکت موبائل ہیں جن میں قرآن حدیث ریکارڈ نہیں ہوتا، کیا فائدہ موبائلوں کا۔ ہم نے یہ سنا شیوخ سے کہ ابن عثیمین رحم اللہ کے پاس چھوٹی سی ٹیپ ہوتی تھی، ٹوٹی پھوٹی ہے نا، ٹیپ ریکارڈر، جب بولنا شروع کرتے خود ہی اس کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ شروع میں عادت بن گئی کہ میں نے ہر بات ریکارڈ کرنی ہے۔ 350 سے زیادہ کتب ابن عثیمین کی شائع ہو چکی ہیں الحمدللہ، وہ ساری کتاب میرے پاس موجود ہے ابن عثیمین کی، اور باقی آگے کام جاری ہے۔ شرح بخاری، شرح مسلم، شرح بلوغ المرام، شرح مشکات، پتہ نہیں کیا کچھ، بڑی کتابیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ مخلص بن جاؤ، اللہ کام لے لے گا۔ ایک مخلص کروڑوں منافقوں پر حاوی ہوتا ہے۔ منافقت نہ بنو، منافق نہ بنو، جھوٹے نہ بنو، خائن نہ بنو، دنیا دار نہ بنو، دیندار بن جاؤ، مخلص بن جاؤ۔ کروڑ مل کر بھی وہ کام نہیں کریں گے جو اللہ آپ کیلے سے لے لے گا۔ اخلاص طاقتور ہے، نفاق طاقتور نہیں ہے۔ میں نے ایک رسالہ پچھلے سالوں شائع کیا تھا استاد پر، استاد معمار قوم کے نام سے، قوم کے معمار کے نام سے۔ اس میں نے ایک مضمون یہ بھی لکھا تھا، اور حاسدین تباہ ہو گئے، دیکھ لو ہر طرف کفر ہے، ہر طرف نفاق ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے حفاظت کی کہ نہیں کی؟ کون غالب ہے؟ منافقین کے مخلصین کون غالب ہے؟
मुखलिसीन गालिब आए, मुनाफिकीन को कोई नहीं जानता। उनका जिक्र शारी मौजूद है कुरान और हदीस में। तो मुहद्दिसीन की जमात थी ना मुखलिसीन की, उनके मद्दे मुकाबिल बड़े बड़े मुनाफिकीन थे, हासदीन थे। कहाँ गए हासदीन, कहाँ गए? मुहद्दिस एक शहर में आता है, वहां हसद की बिना पर उनको वहां से निकाल दिया जाता था। कहाँ गए हासदीन, कहाँ गए? उनको कोई नहीं जानता। मुहद्दिसीन को साल हर साल जेलों में बंद किया गया। वो मुखलिस थे, मुखलिसीन थे, अल्लाह के लिए जीना मरना था। उनको दुनिया जानती है, बच्चा बच्चा जानता है। कहाँ गए मुनाफिकीन, कहाँ गए, कहाँ गए हासदीन? साजिशें करने वाले, उसकी मुखलिसीन की तहरीक को नाकाम करने वाले कहाँ गए? उनको कोई भी नहीं जानता। बेटो, ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी मुनाफिकीन हासदीन अक्सर हैं, मुखलिसीन थोड़े हैं। मैं कहा करता हूं, एक मुखलिस करोड़ों मुनाफिकों पर, करोड़ों हासदों पर हावी होता है। करोड़ मुनाफिक और हासदीन मिलकर वो काम नहीं कर सकते जो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मुखलिस इंसान से काम ले लेता है। आए अपना मरना जीना दीन बना लें, अपना मरना जीना दीन बना लें। इब्न सैमीन एक बाबरकत इंसान थे, अल्लाह ने इनसे बड़ा काम लिया। अल्लाह इनसे राजी हो जाए, अल्लाह इनसे राजी हो जाए, इनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। अल मौकिज़ा फी इल्म मुस्तलह अल हदीस इमाम ज़हबी की किताब है, बड़ी अच्छी किताब है। इसमें भी आपने मुरसल पर देखना है। अल्लाहु अकबर। इस्तिलाहातुल मुहद्दिसीन, माशाअल्लाह। ये किताब हजारों ने, लाखों उलमा पंजाब में इसको दरसे निज़ामी में दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। हमने भी पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी पढ़ा। ऐसे ना, ये कितनी बाबरकत किताब है। सुल्तान महमूद जलालपुरी रहमहुल्लाह ने लिखा, अल्लाह ने इसको बड़ा बाबरकत बना दिया। इसको भी अपनी जुबानों में तर्जमा करें, अपनी जुबानों में इसको तर्जमा करिए। बड़ी बाबरकत किताब है, छोटी सी किताब है। इख्तिसार उलूमुल हदीस, ये जो इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने इख्तिसार किया था मुकदमा इब्न सलाह का, ये उसका तर्जमा है। हमारे उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख हाफिज ज़ुबैर लज़ीर रहमहुल्लाह ने इसका तर्जमा किया है और नीचे हाशिया भी लिखा है। बाज़ जगह पर उस्ताद मोहतरम को मनहजी गलतियां लगी थी, तो यानी इसमें भी वो हैं मनहजी गलतियां। इस पर हमने तफसीलात अपनी किताबों में लिखी हैं। ये बड़ी कमाल किताब है इख्तिसार उलूमुल हदीस। ये उलूमुल हदीस मुकदमा एला सुनन का ये मुकदमा है। ये उर्दू में मोहम्मद सुफियान अता साहब ने इसका तर्जमा किया। इसमें हमारे भाई अहनाफ के उसूल हदीस है, ये भी हमने पढ़ना है। खैर की बात जहाँ से मिले हमने वो लेनी है। ये किताब ज़फ़रुल अमानी, इसमें भी मुरसल पर बहस है, मुरसल पर। और यहाँ एक बहुत फोश गलती भी है इस बहस में। आप पढ़ेंगे तो फिर मुझे बताना भी ये यहाँ ये वाकई गलती है। पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे ना, यहाँ ये तफसील आपको मिलेगी। अब्दुल लखनवी हनफी साहब रहमहुल्लाह, ये बहुत बड़े इमाम और मुहद्दिस थे, तो इनसे काफ़ी ये गलतियाँ, मनहजी गलतियाँ हुई हैं इनसे। रफ़ व तकमील वो हम उर्दू में शाया कर रहे हैं, उसमें भी काफ़ी एक मनहजी गलतियाँ हैं। अल्लाह अकबर। ये अनुकत इब्न हजर की, जिसके हमने हवाले दिए, इसके कई एडिशन हैं, 2 जिल्दों वाला नहीं है, ये हमारे पास 1 जिल्द वाला है। तो ये भी, इसमें काफ़ी बातें हैं। ये भी उसूल हदीस की किताब है। अल्लाह अकबर। एक इमाम गुजरे हैं, बुरहानुद्दीन अबू मोहम्मद बिन उमर बिन इब्राहिम अल जोबरी, ये उनके उसूल हदीस के मुख्तलिफ रसायल इसमें जमा कर दिए गए हैं। बहुत अच्छी किताब है ये अल बाइसुल हसीस है, जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था। अहमद शाकिर मिस्री साहब का हाशिया इब्ने कसीर की इख्तिसार उलूमुल हदीस पर। अल बाइसुल हसीस पर भी एक शरह लिखी गई है। हमारी महबूब शख्सियत उर्दून वाले मुहद्दिस इमाम अली हसन अल हलबी रहमहुल्लाह ने अल बाइसुल हसीस की शरह लिख दी थी। वो अभी छपी, उनके फौत होने के बाद अभी वो 2 हफ्ते पहले छपी है, 2 जिल्दों के अंदर। वो भी हम जल्दी मंगवाते हैं। अत-तक़यीद वल इज़ा, इमाम इराकी की किताब, इब्न हजर अस्क़लानी के उस्ताद की किताब। इब्न हजर 10 साल इमाम इराकी के पास बैठे रहे। खुशकिस्मत है तालिब इल्म जो
جو کسی محدث کے ساتھ اٹیچ ہو جائے انشاءاللہ وہ بھی محدث بن جائے گا۔ اگر ابن حجر کے مقدر میں امام عراقی نہ ہوتے تو شاید ابن حجر کی بڑا امام اور محدث نہ بنتا۔ امام عراقی تھے جنہوں نے ابن حجر کے علم حدیث پر لگا دیا، جرح دل پر لگا دیا۔ اس نے امام عراقی نے بڑے افراد تیار کیے علم حدیث میں، اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کی کتاب تدریب الراوی، یہ امام نووی کی تقریب النواوی ہے، اس کی شرح ہے۔ فضیلت الشیخ پروفیسر سعید مجتبیٰ سعیدی صاحب نے اس کا مکمل ترجمہ کیا ہے۔ الحمدللہ وہ دونوں جلدیں میں نے پریس کے لیے تیار کر دی اردو میں، وہ بھی ہم شائع کر رہے ہیں۔ یہ بڑی کمال کتاب ہے، اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ یہ نزہۃ النظر کا نسخہ محمد مرابی صاحب نے تیار کی، اس نے 3-4 اور بھی حاشیے جمع کر دیے ہیں، یہ وہ نسخہ ہے۔ الملخص فی معرفۃ علوم الحدیث، یہ بھی کتاب رضی الدین ابو اسحاق ابراہیم بن محمد بن ابراہیم تبری المکی صاحب ہیں، انہوں نے نکت ابن صلاح کا خلاصہ نکالا ہے، انہوں نے مقدمہ ابن صلاح کا خلاصہ نکالا ہے الی آخرہ۔ اور بھی کتابیں ہیں ادھر پڑی ہوئی ہیں، تو آپ نے سب کو دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ فائدہ کیا ہوگا آپ مجھے خود بتائیں کہ ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے، دل باغ باغ ہو جائے گا۔ وہ کچھ پڑھنے کو ملے گا جو آج تک آپ نے، اور یہ کتابیں دیکھی پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ ہے تخصصاتی مطالعہ۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔